تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک صحابی رسول کا واقعہ لے کر آئے ہیں جن کا نام ہے حضرت صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ جو ہر مسلمان کو متاثر کر دیتا ہے۔ آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ ویڈیو کے آخر تک لگے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نئے ویڈیو سے ہم آپ کو آگاہ کر سکیں۔ معزز ناظرین، دنیا میں انسان وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو نیکی کرتا ہے، مسلمان بھی نیکی کرتا ہے، غیر مسلم بھی نیکی کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نیکی کے قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اب جب کوئی مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دیتا ہے کیونکہ اس کی نیکی مقبول ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر دنیا ہی میں دے دیتا ہے، بعض لوگوں کو آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ بنا کر کے رکھتا ہے۔ بعض خوش قسمت لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے وہ عطا کر دے۔ اب رہا مسئلہ غیر مسلم جب نیکی کرتا ہے تو کیا اس کا نیک عمل مقبول ہے اللہ کی نظر میں یا مردود ہے، یعنی کہ وہ ضائع ہو جائے گا؟ تو علماء کرام اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی بھی لاج رکھتا ہے، یعنی آخرت کے لیے تو اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کا اجر دنیا ہی میں دے دیتا ہے، دنیاوی دولت کے اعتبار سے لوٹا دیتا ہے یا کسی مصیبت میں امداد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دیتا ہے، یا بعض خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے ان کو ایمان کے دولت سے نواز دیتا ہے۔ چلیے آج کا واقعہ کچھ اسی طریقے کا ہے۔ حضرت صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ مستدرک حاکم میں ملتا ہے کہ یہ بہت نرم مزاج اور نرم دل والے صحابی تھے، اسلام قبول کر لیے۔ ایک مرتبہ دربار رسالت میں حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنی نیکیاں کیا ہوں کیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے دے گا یا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ ضائع کر دیے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا نیکیاں کیے ہیں، ایک مرتبہ سناؤ تو صحیح کیا نیکیاں ہیں۔ تو حضرت صعصع رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلام سے قبل واقعہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے، جاہلیت کا دور تھا اور عرب کا دستور یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو عرب کے لوگوں پر اتنا ناگوار گزرتا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا کرتے تھے، یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے، یعنی بیٹی ہونے کو عرب کے جاہل لوگ عار محسوس کرتے تھے۔ تو حضرت صعصع کہتے ہیں کہ عورت کا اکرام آپ کو نبوت ملنے کے بعد ہوا، آپ کی شریعت آئی، اس کے بعد جا کر کے عورتوں کا مقام بڑھا، عزت بڑھی، ان کی پیدائش کو رحمت اور برکت قرار دیا گیا۔ تو معزز ناظرین، میں درمیان میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عورتوں کی ولادت کو بھی نحوست اور عار کا سبب سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے رحمت اور برکت ہونے کی بشارت دی، لیکن آج مستورات کا یہ ذہن بن گیا کہ اسلام آنے کے بعد عورتوں کو قید کیا گیا ہے اور برقعے، پردے وغیرہ پابندیوں سے اسلام میں عورتوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہر عقل مند آدمی جس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے،
اس بات کو تسلیم کرنا اس کے لیے لازم ہے کہ عورتوں کا مقام اسلام میں جس طریقے سے اس کی تعلیم دی گئی، اس کی عزت کرنے کا سبق امت کو ملا، دنیا کے کسی مذہب میں اس طریقے کی تعلیم نہیں دی گئی۔ تو حضرت ساسا ابن ناجیہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اسلام سے قبل ایک واقعے کو سنانے کے خاطر۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے، اسلام نہیں آیا تھا، جاہلیت کے دن تھے۔ اس زمانے کی بات ہے کہ میں ایک سفر کے لیے اونٹ پر سوار ہو کے نکلا، تو میرے ساتھ 2 اونٹنیاں تھیں جو 10 مہینے کی حاملہ تھیں۔ 2 اونٹنیاں اور ایک اونٹ کے ساتھ میں جب سفر کے لیے نکلا تو چلتے چلتے جنگل و بیابان میں جب اندھیرا ہو گیا تو میری نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جس میں ایک چراغ جل رہا تھا۔ ایک آدمی اس جھوپڑی کے باہر پلنگ بچھائے ہوئے انتہائی حیران اور پریشان باہر بیٹھا ہوا تھا۔ میں جب اس کے پاس گیا اس کا حال پوچھنے کے خاطر، تو اندر سے زور سے ایک عورت کی چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جب اس شخص سے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں اور اندر آواز زور سے چیخنے کی یہ کیا آواز ہے، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، اب وہ زچگی ہونے کے لیے جا رہی ہے، اب میں پریشان اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ اگر لڑکا ہوگا تو میں پورے قبیلے میں، پورے خاندان میں مٹھائی تقسیم کروں گا اور اس کی جشن مناؤں گا۔ اگر لڑکی ہوئی تو میں اس کو اٹھا لے جا کر ایک گڑھا کھود کر کے اس کے اندر زندہ درگور کر دوں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے گھر میں لڑکی ہوئی۔ تو حضرت ساسا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور، جب میری نظر اس معصوم اور ننھی سی بچی پر پڑی تو میرے دل کے اندر رحم آ گیا کہ یہ ظالم باپ تو اب تیار ہو گیا اس کو زندہ درگور کرنے کے لیے۔ اس ننھی اور معصوم بچی کی کیا غلطی ہے کہ اس نے دنیا میں آ کر کے اتنی بڑی غلطی کیا کر دی جس کی وجہ سے یہ زندہ دفن ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی، اگر تجھے بچی نہیں چاہیے تو ایک کام کر کہ بچی کو مجھے دے دے اور اس کے عوض میں نفع میں تو میرے 3 اونٹ لے لے۔ وہ آدمی خوش ہو گیا اور اس سودے پر تیار ہو گیا۔ وہ بچی کو اٹھا کر کے میرے حوالے کیا اور میں 3 اونٹوں کو اس کے حوالے کر دیا، جس میں سے 2 اونٹنیاں 10 مہینے کے گابن تھی۔ چنانچہ جب یہ عمل میرے سے ہوا، یعنی ایک بچی کو جب میں نے آزاد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عمل میں اتنا سکون دیا، میں نے اپنے آپ کو اتنا پرسکون محسوس کیا کہ اس کے بعد سے میں ایک دستور بنا لیا، ایک عادت بنا لیا کہ ہر روز میں گلی کوچوں میں 3 اونٹوں کو لے کر کے نکلتا تھا، جن میں سے 2 اونٹنیاں 10 مہینے کی گابھن تھیں، اور 3 اونٹوں کو لے کر کے میں گلی کوچوں میں آواز لگاتا پھرتا تھا کہ ہے کوئی جو ایک بچی کو مجھے دے کر کے اس کے عوض میں 3 اونٹوں کو لے لے۔ اس طریقے سے میں زندہ درگور ہونے سے ایک لڑکی کو بچاتا بچاتا آزاد کرتا کرتا 360 لڑکیوں کو میں نے آزاد کروایا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا عمل انہوں نے کیا ہے، کتنی جانیں انہوں نے بچائی ہیں اور اس کے لیے کتنے اونٹوں کو انہوں نے قربان کیے ہیں۔ جب یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ساسا تو پوچھتا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی نیکیاں مقبول ہوں گی یا مردود ہوں گی؟ یہی تو وہ عمل ہے تیرا جس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اور سن لے اس کا بدلہ تو تجھے دنیا ہی میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان دے دیا اور میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے تجھے اس عمل کا اجر دے گا۔ امت کے بعض ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، آخرت میں بھی اجر دیتا ہے۔ تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے علماء کرام لکھتے ہیں کہ غیر مسلم کی نیکی بھی مقبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اب اس کے نیکی کا اجر یہ اللہ کو اختیار ہے کہ اس کو دنیا ہی میں دے دے، یا تو دنیا کی دولت کے اعتبار سے، یا مصیبت بیماری وغیرہ کی چھٹکاری کے ذریعے سے، یا ایمان کی دولت کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کو اختیار ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
میری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی نیک عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.